بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دین سے متعلق 40 حدیثیں یاد کرے اور میری امت کے لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو فقہا کے گروہ میں اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی اطاعت کی گواہی دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا عالم دین کی بات سننے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو، اور پانچواں مت بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مرکز ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق واجب ہیں، اگر کوئی مسلمان ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑے تو اپنے بھائی کا حق ترک کرے گا جو اس کے لیے اس پر واجب و ضروری تھا۔ ملاقات کے وقت اسے سلام کرے، جب وہ دعوت دی تو قبول کرے یا جب وہ پکارے تو جواب دے، جب اسے چھینک آئے تو یہ اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جائے، اس کے موت میں حاضر ہو، اگر نصیحت چاہے تو نصیحت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دل جب خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی دنیاوی مصیبت میں مدد کی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست نادر و فقیر کے لیے آسانی مہیا کی تو مولا تعالیٰ دگنا و آخرت میں اس کو آسانی و سہولت عطا فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ قیامت اور دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ناجائز بات کسی کی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں کے عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، وہ جس سے نفع پہنچتا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور ان کے بیچ دلالی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے لیے اپنی ذاتوں کی طرف سے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ تو میں تم لوگوں کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب تم کو کوئی امانت سونپی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو، اپنی نگاہوں کے نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکے رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی بات کا حکم اور بری باتوں سے منع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں بلکہ نیچے والوں کو دیکھوں، میں یتیموں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار پیٹ پھیر جائے، میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں، سچی بات اگرچہ تلخوں میں کہتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہوں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، اگر تم لوگ ایسا نہ کرو گے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ تم اس عذاب کے ٹلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شرابی، رشتے کو توڑنے والا اور جادوگر۔ ہادی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا اور ان کو بڑا ہی دردناک عذاب دے گا: بڑا صنعکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور جائز تجارت، محسن انسانیت۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ پرہیزگاری اور خوش اخلاقی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ منہ اور شرمگاہ ہے۔ یعنی آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی گناہ کی باتیں اور شرمگاہ کی بدکاریاں، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناچ دیکھنے اور مزامیر اور گانے سننے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھا وہ ملعون ہے۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جوا کھیلنے کے لیے سامان سے جوا کھیلا، گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت و خون میں ڈبو